بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے بیٹو، امر کی 10ویں قسم امام ابن حبان البستی رحمہ اللہ کی کتاب المسند الصحیح علی التقاسیم والانواع سے ہم دراسہ کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ 10ویں قسم امام ابن حبان فرماتے ہیں الامر بشیئین مقرونین فی اللفظ، ایک لفظ میں دو چیزیں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں، متصل ہیں، ان کا حکم۔ الامر بشیئین مقرونین فی اللفظ احدہما فرض علی بعض المخاطبین للکفایہ، ان میں سے ایک فرض کفایہ ہے، ایک فرض کفایہ پر محمول ہے، اور دوسری والثانی امر اباحہ لا حتم، دوسرا جو امر ہے وہ مباح پر مشتمل ہے، نہ کہ وجوب پر۔ سمجھ آگی بات؟ اس کے تحت حدیث نمبر 897 لائے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اب اس حدیث سے امام ابن صلاح نے استدلال کیا کیا ہے، اس پر مفصل بحث کی ہے۔ حدیث کا معنی، حدیث کا استنباط، استخراج ایک محدث کی زبانی واضح۔ امام ابن حبان نے کہا قال ابو حاتم رحمہ اللہ قولہ بلغوا عنی ولو آیہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مسلخت کر رہے ہیں، دیکھنا۔ امر قصد بہ صحابہ، یہ امر ہے، اس سے نبی علیہ السلام نے صحابہ مراد لیے ہیں۔ کون مراد ہیں؟ صحابہ۔ وَيَدْخُلُ فِي جُمْلَةِ هَذَا الْكِتَابِ، اور اس جملہ میں جو خطاب ہے وہ داخل ہو جاتا ہے من کان بوصفہم الی یوم القیامہ فی تبلیغ من بعدہم عنہ، ہر وہ شخص داخل ہے قیامت تک جو بھی دین کو آگے پہنچاتا ہے، وہ اس کو شامل ہے۔ بلغوا عنی، ہمیں بھی یہ حکم ہمیں بھی شامل ہے، اور قیامت تک لوگوں کو بھی۔ وَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَایَہ، اور یہ فرض کفایہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ بولو، فرض کفایہ ہے۔ یعنی ایک بستی میں کچھ علماء کھڑے ہو جائیں، علم سیکھیں، محدث بن جائیں، تو باقی بستی والے نہ بھی محدث بنے تو کام چل جائے گا۔ اذا قام البعض بتبلیغہ ساقط عن الآخرین فرضہ، جب بعض لوگ کھڑے ہو جائیں تبلیغ کے لیے تو باقیوں پر فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ فَرْضِيَّتُهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ، یعنی اس کی فرضیت لازم ہوتی ہے اس شخص کو جس کے پاس وہ علم ہو جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ اب ایک شہر میں حدیث کا علم ایک شخص کے پاس ہو تو اس کو سکھلانا فرض ہو جاتا ہے، اس کو سکھانا فرض ہے۔ فَحِينَئِذٍ، اچھا، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِ وَأَنَّهُ مَتَى امْتَنَعَ عَنْ بَثِّهِ خَانَ الْمُسْلِمِينَ، اگر یہ شخص علم کو عام کرنا روک دیتا ہے تو یہ لوگوں سے خیانت کرتا ہے، لوگوں سے۔ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ فَرْضُهُ، تو اس وقت علم کو عام کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ السُّنَّةَ يَجُوزُ أَن يُقَالَ لَهَا الْآيُ إِذْ لَوْ كَانَ الْخِطَابُ إِلَى الْكِتَابِ نَفْسِهِ دُونَ سُنَنٍ لَاسْتَحَالَ لِاجْتِمَالِ مَعًى عَلَى الْمَعْنَى الْوَاحِدِ۔ پھر فرماتے ہیں سنت کو ہم آیت کہہ سکتے ہیں، سنت کو بھی آیت، کیونکہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے، دونوں سے مراد بلغوا عنی ولو آیہ، آیا میں قرآن کی آیت بھی شامل ہے، آیا میں حدیث بھی شامل ہے۔ تو آیت قرآن کی آیت کو بھی کہہ سکتے ہیں اور حدیث کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن حبان البستی۔ آگے فرماتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدث عن بنی اسرائیل ولا حرج امر اباحہ لہذا الفعل
من غیر ارتکاب اسم یستعملہ یرید بہ حدیث بن اسرائیل ما فی الکتاب والسنہ من غیر حرج یلزمکم فی حدیث بن اسرائیل ولا حرج، یہ مباح پر مشتمل امر، فرض نہیں، کس پر ہے؟ مباح پر۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ تم بنی اسرائیل سے بیان کرو جو کتاب و سنت میں ہے، جو کتاب و سنت اس کے موافق ہو وہ بیان کرو۔ اسی طرح وقولہ علیہ السلام ومن کذب علی متعمدا لفظۃ خوطب بها الصحابہ والمراد منہ غیرہم الی یوم القیامہ لا ہم، اذ اللہ جل وعلا نزہ اقدار الصحابہ ان یتوہم علیہم الکذب وانما قال ھذا لأن یعتبر من بعدہم فیؤسننا ویرووها على اللہ اکبر علی سننها حذر ایجاب نار للکاذب علیہ۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا، اس سے مخاطب صحابہ ہیں لیکن مراد عام ہے قیامت تک لوگ جو بھی اہل علم ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حدیث میں جھوٹ بولنے سے بچایا تھا، انہوں نے سنتوں کو روایت کیا ہے۔ واضح وہ سارے جنتی ہیں، صحابہ سارے جنتی ہیں، اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ جنتی ہیں، انہوں نے حدیث میں جھوٹ بولا نہیں۔ اچھا، یہ ساری بات کر کے آگے ایک اور ذکر کر رہے ہیں، ذکر الخبر الدال علی صحت ما تأولناہ قولہ حدیث بنی اسرائیل لا حرج، کہتے ہیں جو ہم نے اس کا معنی بیان کیا نا تو اس کی دلیل بھی ہمارے پاس ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان نملة بن ابی نملة الانصاری حدثہ ان ابا نملة اخبرہ انہ بینما هو جالس عند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل من اليهود فقال هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم، فقال اليهودي انا اشهد انها تتكلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم وقولوا آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ فإن کان حقا لم تکذبوہم وإن کان باطلا لم تصدقوہم۔ یہودی سے بات کر سکتا ہے نا، اس کی تصدیق کرو، اگر جھوٹی بات کرے تو تصدیق کرنی نہیں۔ قال قاتل اللہ الیہود لقد اوتوا علما، اللہ یہودیوں کو تباہ برباد کرے، ان کو علم دیا گیا تھا، علم دیا گیا لیکن انہوں نے علم کو چھوڑ کر گمراہیوں کا راستہ اختیار کیا۔ واضح۔ امام ابن حبان نے اس حدیث سے پچھلی حدیث کا معنی مراد لیا ہے، یہی ہم نے پڑھا فہم حدیث کے اصولوں میں کہ ایک حدیث دوسری حدیث کا معنی بیان کرتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔